رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت، موت کی سختی سے پناہ مانگا کرتے۔ آپ کی مسنون دعاؤں میں موت کی سختی سے بچنے کا کثرت سے ذکر کرتا، اے اللہ بری موت سے بچانا، موت کی سختی سے بچانا۔ وہ آپ ہمارے لیے بھی دعا مانگتے، امت کے لیے بھی تعلیم دیتے، اے میری امت موت کی سختی سے پناہ مانگو۔ یاد رکھیے ایک جیسی موت نہیں آتی، موت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ کسی کی موت ایسے آتی ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا، کسی کی موت مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے، رسی ہٹا دی جائے تو پانی نکلتا، اس طرح موت آ گئی آسانی سے۔ اور کافر منافق کی موت کیسے ہوگی؟ جیسے جھاڑیوں میں ایک کپڑا ڈال کے اس کپڑے کو کھینچا جاتا ہے، وہ کانٹے وہ جھاڑی ایک ایک ریشے میں چلی، کس طرح کپڑے کو کھینچا جاتا، اس طرح موت جب نکالی جاتی ہے گناہگار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے۔ مرنے والے خواب میں ملاقات ہوئی، چونکہ کچھ اعمال ایسے ہیں پہلے وقتوں میں لوگ نیک ہوتے تو عمل کرتے تو بعد اوقات یقینی نہیں اللہ جسے چاہ مرنے والا خواب میں مل جاتا اور اس سے گفتگو ہو جاتی، تو خواب میں لوگوں نے پوچھا کئیوں سے دوبارہ دنیا میں آنے کو جی چاہتا ہے؟ مرنے والے نے کہا بڑا جی چاہتا ہے، پہلے جو نیکیاں نہیں کر سکا اب نیکیاں کروں گا، جی چاہتا ہے دنیا میں جاؤ تاکہ آخرت میں اور اونچا مرتبہ ملے۔ اچھا پھر واپس کیوں نہیں آتے، کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم دعا مانگے کہ دوبارہ دنیا میں آ جاؤ۔ سنیے کہا دنیا میں آنے کو بڑا جی چاہتا ہے لیکن مرنے کی تکلیف سے بڑا ڈر لگتا۔ اگر دوبارہ دنیا میں آئے تو پھر مرنا پڑے گا۔ اتنے سال ہو گئے، کتابوں میں لکھا ہے اتنے سال ہو گئے ہم مر کے قبر میں پڑے ہیں، ابھی بھی موت کی تکلیف کا ذائقہ نہیں بھولا۔ اتنا کڑوا دردناک، جلدی سے موت آ گئی، موت سے آگے کہاں جانا؟ ہم نے قبر میں جانا۔ اور قبر کیا ہے سنیے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ حفر من حفرۃ النار۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو انسان کی قبر یا تو جنت کا باغ بن جائے گی یا جہنم کا گھڑا بن جائے گی، ایک جیسی قبر نہیں۔ بعد اوقات کہتے ہیں کہ قبر ہر انسان کو دباتی ہے، نیک کو بھی دباتی ہے، بد کو بھی، گناہگار کو بھی۔ نیک کو کیسے دباتی ہے؟ جیسے ماں محبت سے بچے کو گود میں لے کے پیار کرتی ہے نا، تو قبر نیک انسان کو ماں کی طرح دباتی ہے اور گناہگار کو بھی دباتی ہے۔ اس طرح دباتی ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف نکل جاتی ہیں، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کو نکل جاتی ہیں۔ یہ قبر میں کون ہوگا؟ کبھی سوچا قبر میں ماں آئے گی، باپ آئے گا؟ کچھ نہیں، ساری زندگی خون پسینے کی کمائی جس دنیا کے لیے بہاتے رہے، ایک مکان بھی کمرے میں نہیں جاتا، ایک کمرہ بھی قبر میں نہیں، حتیٰ کہ چھوٹا سا اے سی بھی قبر میں نہیں لگے گا، کوئی روشن دان بھی نہیں۔ قبر کیا ہے؟ آواز دیتی ہے اے میرے اوپر چلنے والے خیال کرنا ایک دن تو نے میرے پاس آنا، لہٰذا اکڑ کے نہ چلا کر، اترایا نہ کر، گھمنڈ نہ کیا کر، آنا تو میرے پاس ہے، لہٰذا میں اندھیرے کا گھر ہوں، روشنی لے کے آنا، انتظام کر کے آنا، میں تنہائی کا گھر ہوں،
کچھ لے کے آنا، اپنا دل لگانے کے لیے کچھ انتظام کر کے آنا۔ میں تو وحشتوں کا گھر ہوں، مونس و غمخوار لے کے آنا۔ تو قبر میں کیا ہوگا؟ اکیلا انسان، اور کتنی دیر رہنا؟ 1 سال 2 سال نہیں، پتہ نہیں ابھی قیامت کو 100 سال ہے کہ پتہ نہیں 1000 سال ہے۔ وہ سارا عرصہ قبر میں رہنا ہے۔ اب خدا خدا کر کے اسرافیل جناب نے سور پھونکا، قبر کا میدان ختم ہوا۔ اب کہا اٹھو میدان حشر کی طرف چلو۔ الفاظ ہیں فرشتے ہاتھ کے مردوں کو میدان حشر کی طرف لے جائیں گے اور وہاں جا کے اکٹھا کیا جائے گا۔ کوئی نہ بھی جانا چاہے، آج تو ہم نے سنا نا سورج قریب ہوگا، زمین تانبے کی مانند ہوگی، کوئی اپنی قبر میں چھپ نہیں بیٹھ جائے۔ نہ کیا ہے، اگر کوئی ایک بکری بھی ادھر ادھر ہو جائے نا تو چرواہا ہانک کے لے آتا، نہ بھائی ادھر ادھر نہیں جانا، بکریاں پوری کرنی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ تو کہا اگر کوئی انسان ادھر ادھر بچ کے نکلنا بھی چاہے، وہ لاکھوں فرشتے ہانک کے لے جائیں گے، میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا۔ میدان محشر کیا ہے؟ کوئی آسان نہیں، ہمارے کسی عزیز کا گھر نہیں، کوئی عام میدان نہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا سناؤں، یہ کہتے ہیں پچھلے سال کی رپورٹ اخباروں میں آیا، سندھ کے علاقوں میں درجہ حرارت 50 کے قریب، 50 سے اوپر چلا گیا، 50 سے اوپر چلا گیا چند دنوں کے لیے، 1 2 4 دنوں کے لیے، تو 2000 کے قریب لوگ مر گئے گرمی کی وجہ سے۔ پچھلے سال سندھ کے علاقوں میں وہاں بڑی گرمی پڑی تو لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے ولیوں کبھی سوچا وہ یہ علاقہ جہاں سب کچھ درخت بھی ہے، مکان بھی ہے، اے سی بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، مشروبات بھی ہے، نہریں بھی، دریا بھی، چشمے بھی، اس کے باوجود گرمی کی شدت برداشت نہیں ہوئی، لوگ چل بسے۔ میدان محشر میں کیا بنے گا؟ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ آدمی اپنے اعمال کے مطابق کوئی پاؤں تک پسینے میں ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی ٹانگوں تک، اپنے پسینے میں ہوگا۔ کسی کا پسینہ پیٹ تک، کسی کا سینے تک، کسی کا کندھے تک۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے ان وقتوں سے پہلے آج کچھ کر لیجئے، کچھ اکٹھا کر لیجئے، کچھ جمع کر لیجئے، کچھ پاس رکھ لیجئے، ان وقتوں میں کام آئے۔ آگے چلیے، میدان محشر میں گرمی پڑی، پسینہ نکلا، ختم؟ نہ ابھی تو میدان محشر شروع ہوا ہے۔ فرمایا حساب و کتاب ہوگا، میزان پہ لایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ فاتحہ روزانہ ہر نماز کی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے کیا کہا؟ مالک یوم الدین۔ کیا مطلب؟ اے انسان خیال کرنا یوم جزا کے دن کا ایک مالک بھی ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ اس دن سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ کسی نے گناہ کیا، غلطی کی، کسی کا دل میں برا چاہا، بعد گناہ ایسے بھی آ جائیں گے، انسان شرم سے جھک جائے گا، پانی پانی یہ گناہ تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں، لیکن فرشتوں نے وہ گناہ بھی لکھ لیے۔ ساری زندگی کا اعمال نامہ سامنے آ گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ قرآن سنیے، فَأَمَّا
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ میں نہیں کہتا، کوئی اور نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا، قیامت کو جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی وہ تو خوشی والی زندگی میں چلا گیا، جس کے گناہ زیادہ ہو گئے تو وہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ بڑا مشکل وقت ہے، میں جلدی سے بات آگے بتاتا ہوں، پھر آگے ان مرحلوں سے گزر بھی گئے، آگے کیا آئے گا اسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ دنیا جہاں کے خطرناک پل ایک طرف ہے، پل صراط کا مقابلہ نہیں۔ کتنا لمبا چوڑا، اس مسجد جتنا چوڑا اور لمبا کتنا نانا، فرمایا بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ پل صراط ہے، وہاں سے ہر ایک کے گزرنا، مومن، کافر، مشرک، مسلمان، نیک، نمازی، حاجی، اللہ والا، ہر ایک نے گزرنا۔ فرق یہ ہوگا کافر گزرے گا کٹ کٹ کے جہنم پہ گرے گا، کیوں؟ وہ پل جہنم کے اوپر بنایا گیا۔ کافر منافق کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے، مسلمان اللہ کی مدد سے اللہ ایمان اور نیک اعمال کا نور دے گا، دائیں طرف سے نور نکلے گا، اس نور کی روشنی میں سفر کرتا کرتا جنت میں۔ تو یہ مشکل مرحلے ہیں، یہ اب تک میں نے آپ کے سامنے ساری کی ساری تمہید رکھی، ابتدائیہ رکھا۔ بڑا ذرا تھوڑی سی میرے ساتھ چلیے، چند منٹ باقی ہے، جمعے کا خلاصہ آنے والا۔ میں نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے آدمی کی فطرت ہے، ایک تیاری کرتا پھر دوسری بھی، اس سے کام نہ بنے ایک اور کہتے ہیں ایکسٹرا تیاری کر کے رکھو تاکہ کام آئے گی۔ گرمی ہے، انسان نے لیٹر بھی ڈال دیا، گرمی نہیں رکی، کہتے ہیں جی چھت پہ مٹی ڈالو۔